الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ عز وجل ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، دین بھلائی ہے، اس سلسلے کا ہمارا 26واں مقالہ اپنی مطلب براری کی خاطر قادیانیت کیا کیا طریقہ واردات اختیار کرتی ہے، تو یہ اس کا عنوان ہے۔ تو ہم نے قادیانیت کے اسلوب میں سے پہلا اسلوب یہ بیان کیا تھا کہ شرعی منصب کا دعویٰ اور غیر شرعی دلیل۔ دوسرا پھر ہم نے اس سے قبل تیسری مجلس میں یہ بیان کیا تھا کہ اسلامی مسلمات، یعنی جو مسلمان امت کے پختہ محکم عقائد ہیں، روز اول سے آج تک امت مسلمہ ان پر قائم ہے، ان کے اندر تشکیک پیدا کرنا، غیر شرعی دلائل پیش کرنا اور شریعت کے اندر ثابت شدہ عقائد اسلامیہ اور مسلمات میں تشکیک پیدا کرنا، یہ دوسرا اسلوب ہے قادیانیت کا۔ اس فیلڈ میں کام کرنے والے، بلکہ اس کے علاوہ فتنوں کے باب میں فتنوں سے ڈیل کرنے والے ہمارے نوجوان ساتھی، ہمارے طلباء، ہمارے مدرسین، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ ہم اپنے مطالعے کا ماحصل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو اس کی ایک مثال ہم نے پیش کی تھی اس سے پہلی مجلس میں، یعنی جو تیسری مجلس تھی ہمارے اس مقالے کی، اور اس میں کیا ہم نے بتایا تھا کہ قرآن حکیم کا ایک خطاب عام ہے پوری انسانیت کے نام، وہ اسے خاص کر رہے ہیں مسلمان امت کے ساتھ۔ تو یہ بھی یقیناً ایک ایسا اسلوب ہے جو قادیانی اسالیب میں سے ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو اس کی مثال ہم نے یا بنی آدم والی آیات سے دی تھی۔ آج ہم ایک دوسری آیت کو اختیار کیا ہے ہم نے، جس کی تلاوت شروع میں کی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ لوگ کیا ہوں گے، کن کے ساتھ ہوں گے، ان کو اللہ کیا اعزاز بخشیں گے۔ اللہ نے آگے فرمایا وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے مع الذین انعم اللہ علیہم، جن پہ اللہ نے انعام فرمایا، اور وہ کون ہیں؟ من النبیین، یہ اس کا بیان ہے، منعم علیہم بندوں کا، پہلے نبیین، دوسرے صدیقین والصدیقین، تیسرے والشہداء اور شہداء، والصالحین اور صالحین۔ پھر آگے فرمایا اللہ نے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کتنے ہی حسین، بہترین اور عمدہ ان لوگوں کی رفاقت ہے۔ تو اس مسئلے میں قادیانیت کا اسلوب یہ ہے کہ وہ قرآنی لفظ مع، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، اسے مع کو من کے معنی میں پھیر دیتے ہیں۔ تو قرآنی لفظ کو اور ایک صریح لفظ جو موجود ہے اپنی شکل میں، اس کو کسی دوسرے لفظ کے ہم معنی بنا کر اپنے مطلب براری اور اپنے باطل عقیدے کو ثابت کرنا، یہ ہے دوسرا اسلوب، اور اس کا یہ دوسرا نمونہ ہے۔ اب آپ سبھی جانتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد نبوت کا یہ سلسلہ آپ پر تمام ہو چکا، اور آپ کے بعد اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے آپ کی ختم نبوت کا؟ کہ آپ کی نبوت تا قیامت جاری و ساری رہے گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نبوت ہے ہی نہیں، بلکہ آپ ہی کی نبوت رہے گی تا قیامت، اور جملہ انسانوں کے لیے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اب دیکھیں کہ رحمت للعالمین کی شریعت تمام انسانوں کے لیے رحمت، اور آپ کی نبوت جملہ انسانوں کے لیے ہدایت و نور تا قیامت۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم۔ اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ عقیدہ ختم نبوت کی حمایت کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ خاتم الشرائع کا جو شعبہ بھی، اگر توحید میں کوئی رخنہ اندازی کرتا ہے، ایمان بالرسل میں رخنہ اندازی کرتا ہے، یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات بھی ایمان بالرسل کا حصہ ہے، یاد رکھیں یہ بھی۔ اسی طرح ایمان بالآخرت، ایمان بالقدر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن امور کو ارکان ایمان بتایا اور جن امور کو ارکان اسلام بتایا، ان سب کا تحفظ، یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کی حمایت اور حفاظت۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مع یہ عربی کا کلمہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے معیت اور رفاقت۔ یہ لفظ کسی دیگر معنی کے لیے عربی میں وضع نہیں ہوا۔ اگر کوئی شخص کسی کی معیت میں ہو تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ بعین ہی وہی ہو گیا۔ اس زندگی میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرمانبردار بندے آخرت میں نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت میں ہوں گے، اور ان کے لیے یہ بشارت ربانی قرآن کریم میں ان الفاظ میں موجود ہے۔ اب وہ الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 69، اور اردو ترجمہ: جو کوئی حکم مانے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، سو وہ ان کے ساتھ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ نبی اور صدیق اور شہید اور صالح ہیں، اور ان کی رفاقت اچھی ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کو بیان کر رہی ہے، اور اس میں نص قطعی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مطیع بندے، انہیں کیا اللہ درجہ دیں گے؟ منعم علیہ بندوں کی معیت میں رہیں گے، ہوں گے۔ اور منعم علیہم بندوں کا پھر من سے بیان ہوا، یہ من بیانیہ ہے، من النبیین، یہ ہے من بیانیہ، اور مع یہ معنی ہے معیت کا۔ اب آپ دیکھیں دو کلمے، ان پہ غور کریں۔ مع معیت کے معنی کے لیے وضع ہے، اور یہ من بیانیہ ہے۔ اب اللہ بیان کرتے ہیں کہ منعم علیہ بندے کون ہیں، تو چار
اس آیت میں بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اہل ایمان کہاں ہوں گے؟ حضرات انبیاء کے ساتھ۔ اور دوسرا حضرات صدیقین، اور تیسرے منعم علیہ حضرات شہداء، اور چوتھے منعم علیہ حضرات صالحین۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کارروائی قادیانی کیا ہوتی ہے۔ یہ ہے ہمارا موضوع ان حلقوں کا اور ان مجلسوں کا۔ تو مرزا قادیانی اس آیت میں موجود مع، جو معیت کے معنی میں ہے، وہ اس کو من کے معنی پر حمل کرتے ہیں، جو کہ بیان کے لیے ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے مطیع بندے نبی بن جائیں گے، صدیق بن جائیں گے، اور صالحین بن جائیں گے، اور شہید بن جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں، عام فہم انسان بہت پڑھا لکھا نہ ہو، عربی نہ جانتا ہو، صرف اس کے سادہ الفاظ میں غور کر لے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس امت کے اور انبیاء کے اپنے متبعین اللہ اور رسول کے انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے، یہ اللہ بیان کر رہا ہے۔ اب مرزا صاحب کس طرح اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے نبی بنتے رہیں گے۔ یہ ہے اصل بات۔ جیسے پہلی مجلس میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ میں ایک جہت سے امتی ہوں اور ایک جہت سے نبی ہوں۔ اب دیکھیں، یہ بھی عجیب ایک اصطلاح ہے۔ تو اب قرآن کی نص دیکھ لیں اور اس نص میں تحریف دیکھ لیں۔ یقیناً یہ کارروائی جو قادیانیت کی ہے، قرآن کریم میں کھلی تحریف ہے۔ اور غرض اس سے کیا ہے؟ غرض یہ ہے کہ اطاعت سے نبی بنتے رہیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے نمونے کے مسلمان جو تا قیامت انسانوں کے لیے جنہیں اللہ نے نمونے کا مومن قرار دیا، وہ حضرات صحابہ ہیں۔ تو وہ تو اپنی اطاعت سے نبیین نہیں بن سکے۔ تو آج کی اس صدی میں آنے والا انسان، جس کی اپنی سیرت بھی سبھی لوگ جانتے ہیں، اس نے اتنی اطاعت کی اور اتنی پرواز کر گیا کہ وہ اس مقام تک پہنچ گیا جس مقام تک ابو بکر و عمر نہ پہنچ سکے۔ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے اس جماعت کے بانی اور اس کے ابناء کے لیے کہ اتنی کھلی سی بات میں بھی اتنی واضح تحریف کے بعد وہ اس آیت سے اجرائے نبوت پہ استدلال کریں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ قادیانی استدلال دراصل تحریف قرآن کی ایک کھلی کارروائی ہے، اور الحاد فی آیات اللہ اس کی کھلی مثال ہے۔ علماء تفسیر جو مسلمان امت میں گزرے ہیں، سینکڑوں علماء ہیں، ہر دور میں ہوئے ہیں، ہر زبان میں، اور علماء لغت عرب اور کتاب و سنت کے ماہرین، اور اس کی جت قدر نصوص ہم تک پہنچی ہیں، کسی مسلم مفسر، کسی مجدد، مجتہد، کسی عالم، کسی لغوی، کسی شخص نے اس آیت کے اندر اس کی یہ تفسیر نہیں کی جو قادیانیت کر رہی ہے۔ ہم قادیانیت کو الزامی طور پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی تو نبوت بھی تم نے ایک خاص قسم کی نبوت ساخت کی ہوئی ہے، اس کی ساخت ہی خاص ہے، اور وہ کیا؟ ایک جہت سے نبی، ایک جہت سے امتی۔ تو یہاں اس آیت میں تو نبیین کا ذکر ہے، امتی نبیوں کا ذکر نہیں۔
اور نبوت مطلقہ کا بیان ہے، مرزا صاحب کی خصوصی نبوت جو ان کی خود ساختہ ہے اس کا ذکر نہیں۔ ہاں، جملہ مسلمان مفسرین کی تفاسیر مرزا صاحب کے خلاف ہیں اور قادیانیت کے قول کے برعکس ضرور ہیں۔ حق تعالی شانہ کی یہ بھی حکمت تکوینی ہے کہ اس ذات عالی نے قادیانی تحریف پر دیکھیں کس طرح مسلمانوں کو مطلع فرما دیا۔ مرزا قادیانی کی پیدائش سے صدیوں پہلے امام رازی، جن کی تفسیر کبیر بڑی مشہور ہے، اور مرزا صاحب بھی انہیں مجدد مانتے ہیں، یاد رکھیں۔ قادیانیوں کی ایک کتاب ہے اصل مصفہ، مولوی خدا بخش کی، جسے مرزا صاحب تالیف کے دوران خود سنتے تھے روزانہ۔ اس کے اندر مجددین کی ایک فہرست ہے جن میں اس مفسر کا نام، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، دیکھیں اللہ کی حکمت تکوینی طور پہ، امام رازی رحمہ اللہ کی زبان پر اس کا جواب بھی اللہ نے جاری فرما دیا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ امام رازی قادیانیت کے ہاں بھی ان کا نام مجددین کی فہرست میں داخل ہے۔ تو اگر کچھ عقل و شعور اور دینی حمیت ہو ابنائے قادیانیت میں تو کم از کم غور کر لیں اس مجدد کی بات میں۔ وہ اپنی تفسیر میں ارشاد ربانی وتوفنا مع الابرار، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں وفاتهم معهم هي ان يموتوا على مثل اعمالهم حتى تكون في درجاتهم یوم القیامہ۔ جب اللہ سے دعا کر رہے ہیں مسلمان بندے کہ اے اللہ تو ہمیں وفات دینا صالحین کے ساتھ، ابرار یعنی صالحین کے ساتھ۔ تو اس کی مثال یوں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں اس مسئلہ میں امام شافعی کے ساتھ ہوں، تو اس کی اس سے مراد یہ ہے کہ اس مسئلہ میں میری رائے، یعنی میں ان کی رائے کے موافق رائے رکھتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں امام شافعی بن گیا ہوں۔ اب آپ دیکھیں تو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان جیسے اعمال کر کے وفات پائیں تاکہ روز قیامت ہم لوگ ان کے ساتھ ہوں، یہ مقصد ہے۔ اب آپ دیکھیں کئی برس پہلے، سینکڑوں سال پہلے ہوئے، اور انہوں نے اپنی تفسیر میں اس چیز کا بھی ذکر فرما دیا۔ یہ نہیں ہے کہ اے اللہ ہمیں وہ بنا دے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اسی طرح اے اللہ ہمیں انبیاء کے ساتھ حشر کرنا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے نبی بننے کی دعا کریں۔ کوئی بھی جاہل اور اجہل انسان دنیا کے اندر اس آیت سے یہ ترجمہ یا یہ معنی یا یہ تفسیر نہیں کرے گا۔ انہوں نے مزید یہ لکھا ہے کہ یہ تو معلوم ہے ہی کہ ان کی معیت میں ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم ان کے درجات میں بھی ہوں گے، یہ ہے معیت کا معنی۔ بلکہ جب آپ نے اللہ سے یہ مانگا کہ اے اللہ ہمیں صالحین کے ساتھ رکھنا، یعنی ہماری وفات بھی انہی اعمال پہ کرنا جو صالحین کے اعمال تھے، تو بعین ہی تھوڑا ہے کہ جب آپ اللہ سے انبیاء کی معیت کا سوال کر رہے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں نبی بنانا۔ علماء لغت نے بھی مذکورہ قادیانی فکر کا خوب رد کیا ہے۔ قادیانیت نے قرآن کریم میں وارد مع کو، یعنی معیت والے لفظ کو من پر حمل کیا ہے جو بیان کے لیے ہے،
عربی زبان میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ مع کا لفظ من کے معنی میں آیا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو مع من پر داخل نہ ہوتا۔ مصباح المنیر میں اس کی مثال موجود ہے، اور اس امر کی دلیل ہے کہ مع کبھی بھی کسی حالت میں من کے معنی میں نہیں آتا۔ صاحب المصباح المنیر، یہ لغت کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اور مع کے من پر داخل ہونے کی مثال یہ ہے جیسے جئت معہ من القوم۔ اس سے ثابت ہوا کہ مرزا صاحب کا قول تفسیر قرآن میں بھی تحریف ہے اور لغت عرب کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں ایسی نصوص آئی ہیں جو بالکل عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ جس میں مع کا لفظ معیت کے لیے استعمال ہوا۔ آپ دیکھیں، رات دن آپ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، عام لوگ بھی مسلمان یہ کہتے ہیں، یقیناً اللہ صابرین کے ساتھ ہے، ان کی معیت میں ہے۔ تو اب یہ تھوڑا ہی ہے کہ اللہ صابرین ہو گیا ہے، اللہ صابرین میں سے ہو گیا۔ اگر مع من کے معنی میں ہو تو ترجمہ یہ ہوگا کہ یقیناً اللہ صابرین میں سے ہو گیا ہے، معاذ اللہ۔ ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں انی معکم، اپنے بندوں کو، اہل ایمان کو، جیسے غزوہ بدر میں شرکاء مجاہدین کو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان مخاطبین میں سے ہو گیا۔ پھر اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور یہ حضرت ابوبکر کے لیے آپ کا فرمان قرآن میں ثبت ہے، جب آپ نے فرمایا، جب آپ ہجرت فرما رہے تھے تو اللہ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کی اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں نے اسے نکال دیا، کہاں سے؟ مکہ مکرمہ سے۔ اور اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جب وہ دونوں غار میں تھے، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب اور ساتھی کون تھے؟ حضرت ابوبکر، انہیں فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ ہماری معیت میں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم میں سے ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی الفاظ آئے ہیں مع کے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی دعا ہے مع الرفیق الاعلی فی الجنت مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی رفیق اعلیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہیں جنت میں ان لوگوں کے ساتھ جو منعم علیہ ہیں، جیسے اس آیت میں آیا ہے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اب قادیانیت سے ہمارا ایک سوال تو بنتا ہے نا کہ اگر مع یہ من کے معنی میں ہے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے رفاقت دے، کن کی؟ جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے، اور وہ ہیں نبی، تو کیا رسول اللہ اپنے لیے نبوت مانگ رہے ہیں معاذ اللہ؟ اور یہ نبوت کی دعا ہے یا معیت کا یہ طلب ہے کہ کیا ابھی مقام نبوت پر نہیں تھے؟ آپ تو سید الانبیاء، سید المرسلین، اور اس مقام میں تھے جسے ہم نبی الانبیاء کہتے ہیں۔ پھر ایسے ہی ایک اور بھی مثال ہم دے دیتے ہیں تاکہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ حضور فرماتے ہیں التاجر الصدوق
کہ سچا تاجر الامین جو امانت والا ہو، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبیوں کی معیت میں ہوگا، صدیقین کی معیت میں ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو اب ہم یہ پوچھتے ہیں قادیانیت کو کہ کیا سچا اور امین تاجر نبی ہو جاتا ہے؟ معاذ اللہ۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ واو کو وہ ترتیب کے لیے بناتے ہیں قادیانیوں کے جو مؤسس ہیں، بانی۔ تو اب آپ یہ بھی بتائیں، اسی آیت میں غور کر لیں کہ کیا سب سے پہلے درجے میں ایک متبع رسول اور متبع اللہ، یعنی اللہ رسول کا متبع پہلے نبی بنے گا، پھر اس کے بعد صدیق بنے گا، پھر اس کے بعد صالح بنے گا؟ یہ ترتیب پہ بھی غور کر لیں۔ تو سب سے پہلے نبیین کا ذکر ہے، پھر صدیقین کا ہے، پھر شہداء کا ہے، پھر صالحین کا ہے۔ تو واو کو چونکہ یہ ترتیب کے لیے مانتے ہیں، تو کیا بندہ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کے بعد سب سے پہلے نبی بنتا ہے، پھر صدیق، پھر شہید، پھر صالح؟ تو حق بات یہی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اور رسول کے مطیع بندوں کے لیے ان کو 4 درجات والوں کی معیت کا شرف بخشا ہے۔ یہی مسلم مفسرین نے تفسیر کی ہے، یہی لغت عربی جس کا یہ کلمہ ہے اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے اندر صرف اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندو، اللہ اور رسول کی اطاعت سے تمہیں اتنی بڑی رفاقت نصیب ہوگی، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو دنیا میں بہترین رفاقت ہے۔ ہاں، اللہ اور رسول پر ایمان کے بعد آدمی کیا بنے گا، انشاءاللہ اس کو ہم اگلی مجلس میں ذکر کریں گے۔ اور ابھی کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔